औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस भट्ट। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने वाला हूँ कि बर्फ़ आखिर पिघलने लगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने वो 9 मई के मुल्ज़िमान जिनका ट्रायल इस वक्त जारी है आर्मी कोर्ट्स में, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। इसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इसहाक डार और वजीर खजाना औरंगजेब के दरमियान शदीद फड्डा हुआ है, यानी कि इख्तलाफात हुए हैं। औरंगजेब ने काम करने से इनकार कर दिया है और IMF की स्केड्यूल्ड मीटिंग छोड़कर वो अपने घर चले गए। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस वक्त पंजाब में जो नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग चेयर की, उसका अंदरूनी हाल या उसका इनसाइडर उस मीटिंग का लुबे लुबाब जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। काइंडली पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और कोई भी एक्सक्लूसिव खबर के लिए या किसी एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी खबर नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में बार वक्त पहुंच सके और मैं आपका इस बात पे नायत मशकूर रहूँगा। जब मैं छोटा था तो हमारे घर एक टीचर आते थे हमें घर में पढ़ाने के लिए। मेरी वालदा, वो टीचर जो है ना बड़े सख्त थे, बहुत सख्त, फुट्टों से मारते थे। आप भी छोटे होंगे, आपको भी पता होगा, फुट्टों से मार पड़ती थी हाथों पे। हम बहुत डरते थे बहन भाई ना उनसे। तो वो मेरी मदर जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बड़ी तारीफ़ करती थी उनकी कि मास्टर साहब बड़े काबिल इंसान हैं, मास्टर साहब बहुत कमाल इंसान हैं, मास्टर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने डबल MA किया हुआ है। तो जब वो ये कहती थी डबल MA किया हुआ है, तो मैं सोचता था कि अम्मी एमी इम्प्रेस हैं उससे। मतलब बात ये बेसिकली तो मैं ये समझता था कि ये मारता है, मैं तो इसको नहीं आना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स बड़े मुतासिर हैं इनसे। तो मैं ये सोचता था डबल MA करना केड़ा मसला है। मतलब अगर एक दफ़ा बंदा जिसने MA कर लिया, जब उसने डबल MA करना है तो उसने फिर 1 क्लास में KG प्रेप से एडमिशन लेना है। जब रिसेप्शन, फिर प्रेप, फिर 1 2 3 4 5, तब जब तक वो 14 जमातों 15 जमातों तक आ जाएगा तो वो तो टॉप पोजीशंस लेता होगा, क्योंकि उसने तो पढ़ा हुआ है सारा, वो तो उसको तो मसला ही कोई नहीं। मैं ये समझता था, ये एक जोक के तौर पे मैंने आपको सुनाया, पर मैं समझता यही था। इसको मैं रेलेवेंट करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। पूरी दुनिया में मतलब सफारती ताल्लुकात बिगड़ते बनते देख चुके हैं, बना चुके हैं, ज़ाती हैसियत में भी बना चुके हैं। उसके बाद ये एक पंजाब के नौजवानाने लौंडे लपाटान की कैबिनेट जो है उनको चेयर करने का उन्हें शर्फ बख्शा गया है पंजाब में। ऐसी बात ही है ना। हाँ, मेरे पास इत्तला ये है, क्योंकि हकाइक पे मबनी बात करनी चाहिए। बात ये है कि मियां नवाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग चेयर नहीं की। असल खबर ये है, ये जो टीवी पे आप फुटेज देख रहे हैं ये कैबिनेट मीटिंग की नहीं है। ये कैबिनेट मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब मियां नवाज शरीफ वहाँ पहुँचे हैं और वज़ीर आला जो हैं वो उनको रिसीव करने गई हैं बाहर, तो उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट और ज़राअत की मीटिंग हुई है जिसकी ये फुटेज चल रही है। ये कैबिनेट मीटिंग की फुटेज नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक बहाम था। मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। पर वैसे मैं ये कहना चाहता था कि कैबिनेट मीटिंग ना भी चेयर करें, अगर ये ट्रांसपोर्ट और ज़राअत की मीटिंग चेयर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ये भी शायद कोई इखलाकी तौर पे कोई बेहतर बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा को अपने किंग मेकर बाप से ऐसे छोटे छोटे काम नहीं करवाने चाहिए कि यहाँ तो फिर शायद वो चस्के के तौर पे कि चलो ठीक है मामला तो चल रहे हैं ना। वो हमारे एक दोस्त डॉक्टर थे, तो उनके वालिद जो थे वो ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए थे। तो वो जब थोड़ी ओवर एज हो गए तो मैं उन्हें कहा कि एक दफ़ा मैंने उन्हें दावत दी कि मैं USA जा रहा हूँ, तो मैं और आप डॉक्टर साहब इकट्ठे चलते हैं। तो उन्होंने कहा यार बस मैं नहीं जा सकता, मेरे फादर बीमार हैं। तो मैं कि टेक केयर के लिए हैं तो लोग। उन्होंने कहा नहीं, असल मसला क्या है? मसला ये है
کہ فادر کو نا ایک دم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اس وقت چیف سیکرٹری ہیں اور وہ مطلب حاضر سروس ہیں اور لگے ہوئے ہیں. تو وہ ایک دم بیل دیتے ہیں, ان کے کمرے میں بیل بھی ہے کیونکہ وہ بیمار ہیں, کہتے ہیں گاڑی لگواؤ, میری پی ایم سے میٹنگ ہے, سی ایم نے مجھے بلایا ہے, آپ فلاں یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے بلاؤ اسٹینو کو آرڈر کریں. تو اس طرح کے وہ کام کر دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے میں پھر وہ ان کو اس وقت کنٹرول کرنا ہوتا ہے بڑے مطلب ٹیکنیکل طریقے سے, تو اس لیے پھر مجھے ان کے پاس رہنا بڑا ضروری ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی شاید اس لیے وہ کیبنٹ میٹنگ تو چیئر نہیں کرائی, تو ٹرانسپورٹ اور زراعت کی میٹنگ چیئر کرا دی. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے جب اوائل تھے نا, جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو ان کو ایگریکلچر میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. ان کا یہ ویژن تھا کہ ہر گھر میں اپنی کھیتی باڑی یعنی کہ چھت پہ سبزیاں لگنی چاہیے تاکہ ایگریکلچر میں ہم بہت فروغ پا جائیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب نے کام یہ دکھایا ہے کہ ایک فائنانس کی میٹنگ اپنے فورن آفس میں بلا کے چیئر کر لی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں کیونکہ میں تھوڑا سا بھام میں میرے ذہن میں آیا کہ یہ نہیں مجھے پتا کہ فورن آفس میں میٹنگ ہوئی ہے. میرا خیال فائنانس میں ہوئی ہے. چیئر اسحاق ڈار صاحب نے کیا. وہ میٹنگ جب چیئر کی ہے اور اس میں انہوں نے ڈالرز, اکانومی اور آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن اور سفارشات اور ان کی بات چیت پہ بریفنگ لی اور دی, جس کا پتہ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں شریک وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو پتہ چل گیا. اورنگزیب صاحب نے فوری طور پر ریاکشن ظاہر کر دیا. میں آپ کو کہہ رہا تھا نا, اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ فیڈرل سیکرٹری کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے بہت قریب ہیں, اس کی روز بروز کوئی نہ کوئی ان کو گواہی ملتی جا رہی ہے. اورنگزیب صاحب نے آئی ایم ایف کی میٹنگ ختم ہوتے ہی وہاں سے کسی سے ملے اور کسی سے بات کیے بغیر گھر چلے گئے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اگر مجھے لانا تھا تو پھر اگر اسحاق ڈار نے ہی یہ کام کرنے تھے تو مجھے بینک کی نوکری چھڑانے کی کیا ضرورت تھی. اب آپ اسحاق ڈار سے ہی یہ کام کروا لیں اور آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو بھی اسحاق ڈار صاحب ہی ہوسٹ کریں. میں اب واپس آنے والا نہیں ہوں. آخری اطلاعات تک جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے اس وقت تک شاید وزیر اعظم پاکستان یہ مداخلت کریں. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کو پائن خدا دا واسطہ جو روک کے رکھو, پر میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود پھر اجازت دے دی ہوگی. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں انگلینڈ اسپیشل پلین پہ شاید. تو اگر وہ انگلینڈ جا رہے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے کی ہی کڑی ہوگی کہ پائن انہوں ایتھو پہ جو میری جان چھڑاؤ اے پھر کام خراب کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی وضاحتیں دی ہیں کہ میں نے اس کی میٹنگ جو چیئر کی تھی وہ اکانومی کو کا بریف لینے کے لیے کی تھی, فلاں کی تھی. بار اورنگزیب صاحب نے بڑا سخت جیسچر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا. اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اورنگزیب صاحب مان جاتے ہیں کہ نہیں, پر میرے خیال ملک کے وسیع تر مفاد میں اورنگزیب صاحب کو مان جانا چاہیے. ملک کے تو نہیں, 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, ان کے وسیع تر مفاد میں تو نہیں ماننا چاہیے ان کو, کیونکہ وہ کوئی ایسا حکمران اسلام آباد میں بیٹھا ہوا نہیں ہے جو 25 کروڑ عوام کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہو. ان کو اپنے اور اپنے کولیگز اور اپنے باسز کی وسیع تر مفاد میں مان جانا چاہیے. آئی ایم ایف کے وقت کو سیٹسفائیڈ کر کے بھیجنا چاہیے. اچھا, تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ عرض کرنے والا تھا کہ آرمی چیف نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. آرمی چیف ابھی سپریم کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے, جس میں یہ کیس چل رہا ہے کہ آرمی کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ آئے گا, اگر ہو سکتا ہے تو بھی, اگر نہیں ہو سکتا تو بھی, آرمی چیف اگر آ گیا کہ ہو سکتا ہے, جس کے کبھی چانسز ہیں کہ آ جائے گا. اچھا, تو آرمی چیف نے یہ ڈیسیژن کیا ہے برف کو پگھلانے کے لیے اور سافٹ جیسچر دینے کے لیے اور ملک میں پہلی افراتفری کو مدھم کرنے کے لیے اور تحریک انصاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو آرمی کورٹ میں جتنے
9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے 90% کیسز جو ہیں وہ ٹرائل ہو چکے ہیں, بس اب ڈیسیژن باقی ہے. آپ سمجھیں بس 10% سمجھیں ڈیسیژن باقی ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی خواتین ہیں ان کو فوری طور پر عام معافی کا اعلان کر دیا جائے, یعنی کہ ان کی سزائیں جب ہو جائیں تو انہیں عام معافی کا اعلان کر دیا جائے. آرمی چیف کا اختیار ہے. تو اگر عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تو یہ عمران خان کی مطلب ڈیمانڈ یا ریکویسٹ یا شرط یا عاجزانہ ریکویسٹ جو ہے اس پہ پہلا عمل ہوگا. اور آرمی چیف اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے عمران کی طرف, اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ اب وہ آرمی چیف کے اس فیصلے کا بہتر اور کھلے دل سے ویلکم کریں تاکہ ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو. آپ نے عمران خان صاحب کا بیان بھی سن لیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ میں باجوہ کے خلاف ٹرائل کیس کرانا چاہتا ہوں آرٹیکل 6 کے تحت, آرمی چیف سے میں ملنا چاہتا ہوں, ان کے میرے درمیان کوئی عداوت یا مخالفت نہیں ہے, میں ان کے حق میں ہوں. 9 مئی یا فوج کو گالیاں دینے والوں کے خلاف انہوں نے بیان دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف لگی ہے آگ برابر کی. مجھے شعر نہیں آتا, میں تھوڑا کمزور ہوں, میں نے آپ کو بتا دیا. تو دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو میرا خیال ہے ملک میں استحکام آ جائے گا اور ملک کے لیے بہتر ہوگا, ہماری عوام کے لیے بہتر ہوگا. اور جو مٹھی بھر پولیٹیشین فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا فیصلہ سازوں کو تھوڑا بہت بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ بھی زمین پہ آ جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپنی حیثیت میں آ جائیں گے اور عوام کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. ابھی تو وہ سوچیں ہم ووٹوں سے تھوڑی آئے ہیں, ہم تو سوٹوں سے آئے ہیں. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پڑھ کو اجازت دیجیے. میری رہنمائی کے لیے آپ کے کمنٹس انتہائی ضروری ہیں اور میں دیکھتا بھی.